نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نیلوفر تسنیم دارالارقم کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آج ہم انشاءاللہ جز 24 کا سمری دیکھیں گے، جس کے اندر سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن اور سورہ فصلت کا ذکر ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین اللہ ہی کی قبضے میں ہے اور سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پھر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ اور اس صورت کے اندر قیامت کے دن انسان کے حشر کے بارے میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس سب کچھ ہے جو زمین میں ہے تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائیں گا کہ جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ سارے کے سارے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر قیامت کے دن کو تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہوگی، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اور پھر جہنمیوں کا حشر بیان کرتے ہوئے ان سے جہنم کے دروازے پہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے جی بالکل آئے تھے۔ پھر انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا، اللہم حفظنا۔ پھر دوسری طرف جنتیوں، سبحان اللہ، جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو انہیں سلامتی کی دعائیں دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور سورۃ المؤمن، اس صورت میں دعوت اللہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اس صورت کی شروعات میں کائنات کے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہونے کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 23 سے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجے جانے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کا بھی ذکر ہے جو فرعون کے خاندان تھا، ایک مومن شخص کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بات کرنا یہ کہہ کر کے کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ کہیں تمہارا حال ایسا نہ ہو جیسے قوم نوح، عاد و ثمود اور ان لوگوں کے بعد جو لوگ آئے تھے ان کا ہوا تھا۔ اور پھر فرعون کے اپنے وزیر حامان سے کہنا کہ وہ ایک ایسی اونچی عمارت بنائے تاکہ وہ آسمان کے راستے تک پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اور اس کے لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ کے بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی بے شک آئے گی، اور تکبر کے بنا پر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے والوں کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اللہم حفظنا۔ سورہ فصلت میں ان تکبر کرنے والے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہنا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور انہی مشرکوں کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی خالیں گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کر رہے تھے۔ اور پھر آیت نمبر 33 سے 36 میں مومنوں کو انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں کہ برائی کا دفاع بہترین طریقے سے کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اور پھر اس جز کے آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔